الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القصص چل رہی ہے اور اس کی تقریباً 79 بلکہ 80 آیات کی تفسیر تقریباً مکمل ہو گئی تھی۔ 80 نمبر جو آیت تھی اس میں یہ بات چل رہی تھی، بلکہ اس سے پہلے ماقبل جو 2 آیات ہیں اس میں یہ گفتگو بیان ہو رہی ہے، اس بات کا تذکرہ ہے کہ قارون اپنے خزانے کے ساتھ، اپنی زینت، اپنی آسائش کے ساتھ اور اپنے نوکروں کے ساتھ بڑی شان کے ساتھ نکلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو دنیاوی زندگی کا ارادہ رکھتے تھے، یعنی ایسے لوگ جو کہ آخرت کی طرف ان کی توجہ بہت کم تھی اور دنیاوی آسائشوں کی تمنا ان کے قلب میں موجیں مار رہی تھی، انہوں نے اس کو جب دیکھا تو بہت حسرت کے ساتھ ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ کاش ہمیں بھی اسی طرح نعمتیں حاصل ہو جاتیں جیسے قارون کو دی گئی تھیں۔ لیکن وہ پھر اگلی آیت میں فرمایا لیکن وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم آخرت کی دولت سے مالا مال فرمایا، اپنے باطن کی یا نفسانی خواہشات کی قباحت پر اللہ نے ان کو مطلع فرمایا، ان لوگوں کی زبان سے نکلا کہ تمہارے لیے تو بربادی ہو۔ وہ انعامات، وہ برکات، وہ نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس موجود ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، یہ یہاں کے حساب سے بہت زیادہ بہتر ہیں۔ اور پھر انہوں نے اپنے علم کی برکت سے جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا واضح طور پر بیان کر دیا کہ ان نعمتوں سے وہی لوگ جا کر ملیں گے جو اس قسم کی دنیاوی ان آسائش پر صبر کریں گے جو آسائشیں اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی ہیں۔ تو اس پر ہمارا کلام چل رہا تھا کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات ہم ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی ڈرامے میں کوئی چیز آ رہی ہے یا باہر کے کوئی مناظر دکھائے جا رہے ہیں یا اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں، اپنے اور کہیں اطراف میں، یا خواتین جیسے ہوتی ہیں شادی بیاہ میں جاتی ہیں تو وہاں دیگر عورتوں کو دیکھ کر، ان کے پاس نعمتوں کو دیکھ کر اب یہ تمنا بیدار ہوتی ہے کہ کاش اس قسم کی نعمتیں ہمیں بھی حاصل ہوتی۔ تو صرف اتنی ایک خیال آ جانا، ایک تمنا کہ یار ہمیں بھی ایسی نعمتیں حاصل ہوتیں، یہ تو اتنا قابل گرفت نہیں ہے۔ لیکن ایک شخص جو ان نعمتوں کی وجہ سے گناہوں کے اندر مبتلا ہو، اس کے گناہوں کو فراموش کرنا، اس کی خطاؤں کو فراموش کرنا، اور پھر مطلب اجتماعی طور پر یوں کہنا کہ یہ نعمتیں مجھے بھی حاصل ہوتیں، لیکن یہ نہ سوچنا کہ اگر یہ نعمتیں حاصل ہوتی تو جیسے یہ غفلت کا شکار ہے، یہ ایمان سے بھی محروم ہے جیسے کہ باہر کے لوگ ہوتے ہیں، تو پھر میں بھی ایسا ہو جاتا۔ اس قسم کی باتوں سے بے پرواہ ہو کر بس یہ تمنا کرنا کہ دنیا مجھے حاصل ہو جائے، نعمتیں مجھے حاصل ہو جائیں، اور وہ شخص جس کو ہم جانتے ہیں کہ غلط ذریعے سے ان نعمتوں کو حاصل کر رہا ہے، ناجائز ذرائع اختیار کرتا ہے، اس کے باوجود ہم یہ کہیں کہ بس یہ نعمتیں مجھے بھی حاصل ہو جائیں، تو گویا کہ اس کے ناجائز ذرائع کو بھی ہم پسند کر رہے ہیں اور ان کو کم از کم برا نہیں جان رہے۔ یہ چیز بہت زیادہ قابل گرفت ہے اور غیر مناسب ہے۔ تو ہم نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق جائز طریقے سے مال کمائے اور یعنی ذرائع اچھے رکھے، مال حلال کمائے، پھر اگر وہ جمع کر کے رکھنا چاہتا ہے اچھی سوچ کے ساتھ رکھے، اور جہاں خرچ کرنا چاہتا ہے وہاں پہ اچھی ہی سوچ کے ساتھ اور علم شریعت کے تقاضے کے مطابق خرچ کرے، جہاں جمع کرنے کی اجازت ہے وہیں پر کرے، جہاں خرچ کرنے کی اجازت ہے وہیں پر خرچ کرے، تو یہ کوئی قابل گرفت بات نہیں ہے، قابل مذمت بات نہیں ہے، یہ اچھی چیزیں ہیں۔ لیکن اگر ان چیزوں کو ہم توڑ دیں گے، ان قوانین کو، ان قیودات کو ہم فراموش کر دیں گے تو پھر نقصان شروع ہوتا ہے۔ یعنی بس مال کی مقدار پہ نگاہ رکھنا، کس ذریعے سے اس کو کما رہا ہوں، یہ نہ دیکھنا، حرام حلال ناجائز سب بس مال آ جائے، اور پھر اسے مطلب جمع کر کے رکھنا، محبت کے ساتھ اپنے سے جدا کرنے کو برا محسوس کرنا، جس مقام پہ شریعت نے خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں پہ خرچ نہ کرنا، نہ حقوق اللہ میں نہ حقوق العباد میں، بلکہ اس کو روک کر رکھنا، اور جہاں خرچ کرنے سے روکنے کا حکم دیا وہاں پہ خرچ کرنا، حرام میں، ناجائز مقامات پر، تو پھر ایسا شخص قابل گرفت ہوتا ہے۔ اور اس قسم کے شخص پر پھر فخر کرنا یا اس کو حسرت کے ساتھ دیکھ کر کہنا کہ کاش اس کی جیسی نعمتیں مجھے بھی حاصل ہوتیں، یہ قابل گرفت چیز ہے اور یہ بہت برا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مال کے اعتبار سے لوگ چار قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک جس نے حلال مال کمایا اور حلال مقام پر خرچ کیا تو یہ سب سے افضل ہے۔ دوسرا جس نے حلال مال کمایا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے معاملے میں تو یہی ارشاد فرمایا کہ چار قسم کے لوگ ہوں گے، حلال کمایا حلال مقام پہ خرچ کیا، یا حلال کمایا حرام مقام پہ خرچ کیا، حرام کمایا حلال مقام پر خرچ کیا، یا حرام کمایا حرام مقام پہ خرچ کیا۔ ان میں سے صرف پہلے والے کو روکا جائے گا، باقی تین جو ہیں انہیں ڈائریکٹ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور پہلے والے سے جس نے حلال کمایا اور حلال مقام پہ خرچ کیا، اس سے پھر حساب و کتاب ہوگا کہ بتاؤ کہ تم نے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اور لوگوں کے حقوق ادا کیے تھے یا نہیں کیے تھے۔ اور تین جو باقی ہیں جن میں کسی بھی طریقے سے حرام کی آمیزش تھی، مثلا حلال کمایا حرام مقام پہ خرچ کیا، یا حرام کمایا حلال مقام پہ خرچ کیا، یا حرام کمایا حرام مقام پہ خرچ کیا، ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا فرمان مال سے متعلق یہ ہے اور بہت بہترین ہے کہ لوگ چار قسم کے ہوتے ہیں۔ بعضوں کو مال ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو علم کی دولت سے بھی مالا مال فرماتا ہے، تو وہ اپنے علم کے تقاضے کے مطابق اس مال کو اللہ کی رضا میں خرچ کرتے ہیں، تو فرمایا سب سے بہترین درجے والا ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو مال تو ملتا ہے لیکن وہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا، تو وہ اپنے لا علمی کی بنا پر اس مال کو غلط مقام پر خرچ کرتے ہیں۔ تیسرے شخص وہ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس علم ہوتا ہے لیکن مال نہیں ہوتا، تو وہ اچھے شخص کو دیکھ کر کہتے ہیں کاش اگر ہمارے پاس مال ہوتا تو ہم بھی اس کو اچھے مقام پر خرچ کرتے۔ یہ لوگ اچھے لوگ ہیں اور ان کو ویسے ہی اجر ملے گا جیسے اس شخص کو ملتا ہے کہ جس کے پاس مال بھی ہے علم بھی ہے اور وہ اپنے علم کی برکت سے اچھے مقام پہ خرچ کر رہا ہے۔ اور فرمایا چوتھے وہ لوگ جن کے پاس نہ مال ہے نہ علم ہے، اور وہ اپنی کم علمی کی بنا پر حسرت کے ساتھ ان لوگوں کو دیکھ کر کہ جو مال تو رکھتے ہیں لیکن علم نہیں اور کم علمی کی بنا پر مال کو غلط جگہ استعمال کر رہے ہیں، یہ لوگ بھی تمنا کرتے ہیں کاش ہمارے پاس مال ہوتا تو ہم بھی ایسا کر لیتے، تو یہ قابل گرفت ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ چار گروپ ہیں، دو گروپ اچھے ہیں، دو گروپ خراب ہیں۔ پہلا گروپ کہ مال بھی ہو علم بھی ہو، یہ بہت اچھا۔ دوسرا مال نہیں لیکن علم ہے، اور یہ ان لوگوں کو دیکھ کر اپنے علم کی برکت سے تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس اگر مال ہوتا تو ہم بھی مال کو اللہ کی رضا میں اسی طرح خرچ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پاتے۔ یہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ یہ دو گروپ تو اچھے ہیں، اور یہ دو گروپ ایسے ہیں جو علم سے محروم ہیں۔ ان میں سے ایک تو وہ ہے کہ مال رکھتا ہے علم نہیں اور اپنی کم علمی کی بنا پہ غلط مقام پر خرچ کر رہا ہے، اور دوسرا گروپ کہ نہ مال ہے نہ علم ہے، تو یہ اپنی جہالت کی بنا پر یہ حسرت کرتا ہے کہ کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں ان نافرمانوں کی طرح خرچ کرتا۔ تو یہ اپنی کم علمی کی بنا پر اور غلط چیز کی تمنا کرنے کی بنا پر گناہ میں ویسے ہی شریک ہو جائے گا جیسا وہ لوگ کہ مال کم علمی میں خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر مال بھی ہے اور علم بھی ہے تو یہ نور علی نور ہے اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے بہت بڑا اس شخص پر۔ اور دوسرا اگر مال نہیں ہے لیکن علم ہے تو پچھتاوے کی ضرورت نہیں ہے، حسرت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم مال خرچ کیے بغیر مال کے خرچ کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں جبکہ نیت بہتر ہو، اور اپنے علم کی برکت سے ہم کسی اچھے شخص کو دیکھ کر کہیں کہ میرے پاس مال ہوتا تو جیسے خرچ کر رہا ہے میں بھی کرتا، تو یہ بالکل ثواب میں برابر کے شریک ہو جائیں گے۔ اور ہمیں مطلب فکر کرنی چاہیے اور اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اگر علم ہے ہمارے پاس کہ ایسے لوگوں میں اللہ نے ہمیں شمار نہیں کیا کہ جو جہالت میں مبتلا ہیں
اور وہ اللہ کے نافرمانوں کو دیکھ کر تمنا کرتے ہیں کاش ہمارے پاس مال ہوتا تو ہم بھی مال کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کر کے اسی طرح لذت کا سامان کرتے۔ تو اس قسم کے لوگ بھی معاشرے میں موجود ہیں، تو ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر علم نہ ہو تو یہ بہت ہی بڑا وبال ہے کہ علم ہو اور مال نہ ہو تو اب بھی انسان کامیاب، لیکن مال ہو اور علم نہ ہو تب بھی ہلاک، اور نہ مال ہے نہ علم ہے تب بھی ہلاک۔ تو اس لیے اب ان چار گروپوں کو بھی پیش نظر رکھ کر اگر ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کن میں سے ہیں، اگر اللہ نے مال دیا ہے اور علم شریعت بھی دیا ہے، اور ہم اس علم شریعت کی روشنی میں اس مال کو جائز طریقے سے حاصل کرتے ہیں، جتنا شریعت نے اجازت دی ہے اتنا جمع کرتے ہیں، جہاں جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں خرچ کرتے ہیں، جس مقام پہ خرچ کرنے سے روکا اس سے رکتے ہیں، تو آپ کا یا جو بھی اس میں ان نعمتوں کو حاصل کیے ہوئے اس شخص کا بہت بڑا درجہ ہے۔ دوسرا گروپ، اس میں غور کریں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ مال ہمارے پاس نہ ہو لیکن علم ہے اور ہم اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ اگر ان دو گروپ میں ہم اپنے آپ کو محسوس کریں تو بہت ہی بہتر، اللہ کا شکر ادا کریں، اور خدا نخواستہ اگر اپنا شمار ان دو گروپوں میں محسوس ہو کہ علم شریعت بالکل نہیں، کیسے مال کمانا چاہیے، کیا کیا مسائل ہیں، کن مسائل پر توجہ نہ کرنے کی بنا پر بظاہر ایک حلال ذریعے سے حاصل شدہ مال بھی حرام ہو جاتا ہے، ان چیزوں کو کچھ بھی علم نہیں ہے، پھر کہاں جمع کرنا چاہیے کہاں نہیں، کہاں خرچ کرنے کی اجازت ہے کہاں نہیں، اور ہم یہ تمنا کرتے رہیں کہ ہم بھی ایسے ہی بن جائیں، تو پھر انسان ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ لہٰذا اچھی طریقے سے محاسبہ کر کے اور پھر ہمیں ان لوگوں میں اپنے آپ کو شمار کروانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ اس لیے اللہ نے دیکھیں ان دونوں چیزوں کو بیان فرمایا، دونوں گروپوں کو تذکرہ کیا۔ ایک کے بارے میں تو بیان فرمایا جو دنیاوی زندگی کا ارادہ رکھتے ہیں، دوسروں کے بارے میں بیان فرمایا جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ صاحب علم کا مرتبہ بہت اچھا ہے، اور یہ اپنے علم کی برکت سے وہ چیز حاصل کر جاتا ہے کہ جو بعض اوقات دنیاوی نعمتیں اور آسائشیں رکھنے والا کم علم حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں انہی گروپ میں شامل فرمائے اور اس قسم کے جو غلط قسم کی سوچ رکھنے والے گروپ ہیں ان سے محفوظ فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، تو ہم نے اس کو یعنی قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، تو نہیں تھا اس فرعون کے لیے کوئی ایسا گروہ یا کوئی ایسی جماعت کہ اس کی مدد کرتی اللہ تعالیٰ کے علاوہ، یعنی اللہ نے تو ویسے نظر انداز فرما دیا تھا، تو اللہ کے علاوہ کوئی مددگار تھا ہی نہیں، لہٰذا قارون ہلاک ہو گیا۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، اور نہ وہ بدلہ لے سکا، یعنی وہ ان لوگوں میں سے بھی نہ ہو سکا کہ جو بدلہ لے سکتے، اپنے مال کی نعمتوں کو حاصل کر کے اور مال کے ساتھ آگے جا سکتے، مال کا بدلہ بھی حاصل نہ ہوا اور مال بھی ختم ہو گیا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ قارون جو تھا، جب پہلے تو یہ فرعون کے ساتھ مل گیا تھا اور بنی اسرائیل پہ اس کو حاکم بنا دیا گیا تھا، تو اس نے بڑے ظلم و ستم کیے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کو ہلاک کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام دریا پار کر کے دوسرے مقام پہ پہنچ گئے اور بنی اسرائیل ان کی قید سے، فرعونیوں کی قید سے آزاد ہو گئے، تو بہرحال یہ قارون بھی آپ کے ساتھ مل کر اس مقام پر آ گیا اور خزانے اس کے پاس اس وقت بھی موجود تھے۔ اب وہاں پر جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورا نظام حکومت سنبھالا، اور ایک مقام تھا مذبح کہلاتا تھا، اس کی تمام ذمہ داری حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس تھی۔ مذبح کہتے ہیں ذبح کے مقام کو۔ تو پہلے زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ قربانیاں جو ہوتی تھیں ایک مقام پہ رکھ دی جاتی تھیں، جو قربانی مقبول ہوتی آسمانی آگ اس کو آ کر جلا لیتی تھی، اور دوسری اگر قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوتی تو وہ پڑی رہ جاتی تھی۔ تو یہ بھی ایک مقام عزت تھا وہاں کی دیکھ بھال کرنے والا۔ تو قارون نے کسی کے سامنے اس طرح کہا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے خود حکومت پر معاذ اللہ قبضہ کر لیا اور بھائی کو وہ مذبح کی ذمہ داری دے دی اور ہمیں کچھ بھی نہیں دیا، کیونکہ یہ چچا کا بیٹا تھا، تو اس نے اس طرح حسرت کا اظہار کیا اور زبان اعتراض دراز کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ہارون کو یہ منصب خود نہیں دیا بلکہ اللہ کے حکم سے دیا ہے، لیکن یہ اعتراض اس طرح کرتا رہا اور مسلسل جو ہے اس قسم کے الٹے سیدھے ریمارکس دینا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعمال اور افعال پر تنقیدیں کرنا، اس کا سلسلہ جاری تھا۔
اور یہ لوگوں کو جمع کرتا تھا، ان کو کھلاتا تھا، پلاتا تھا، کیونکہ اس قسم کے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک پرہجوم لوگوں کے درمیان رہ کر اور وہ اس احساس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں کسی سے کمتر ہوں، بلکہ وہ ایک جھوٹی عزت، ایک جھوٹی انا کی خاطر وہ ذرا پبلک کو جمع کرتے ہیں۔ کچھ خوش آمدی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اس کی الٹی سیدھی جھوٹی تعریفیں کرتے تھے، تو یہ بڑا خوش رہتا تھا۔ تو ایک دفعہ حضرت جب یہ زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس پہنچے اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم نازل کیا ہے تو تم اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالو۔ اور یہ دیکھیں باعث حیرت ہوگی ہمارے لیے بات کہ ہمارا تو 2.5% حصہ ہوتا ہے مال میں سے، اس کو کہا کہ تم 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالو، لیکن جب اس نے حساب کیا تو وہ 1000واں حصہ بھی اس کا بہت زیادہ بنا، کیونکہ خزانہ بہت بڑا تھا۔ تو اب اس کے پاس علم، چونکہ یہ کہتا تھا، اس نے پیچھے تو آپ نے بھی سماعت فرمایا پچھلے پروگرامز میں تھے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ جتنی نعمتیں ہیں علم کی برکت سے میرے پاس ہیں، لیکن اب وہ علم بھی اس کو دھوکہ دے گیا، اور اس نے کہا کہ اوہو اتنا کثیر مال اگر زکوٰۃ میں نکل جائے گا تو میرا خزانہ تو بہت کم ہو جائے گا۔ لہٰذا اس نے ایک منصوبہ بنایا اور تمام لوگوں کو جو بنی اسرائیلی تھے ان کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو موسیٰ نے کہا یہ خدا کو مانو، ہم نے مانا، اس نے کہا اس کی اطاعت کرو، ہم نے اطاعت کی، اس نے کہا یہ کرو، ہم نے کیا، اس نے کہا یہ نہ کرو، ہم نے نہیں کیا، لیکن اب یہ موسیٰ ایک نیا حکم لا کر تمہارے مالوں کو ضبط کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم اس پر راضی ہو؟ تو جاہل قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس قسم کی باتوں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور حوصلہ افزائی کرتے ہیں، یا پھر وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی اس وقت نفسیات کیا ہے، تو ہاں میں ہاں ملاتے رہو تاکہ ہمارے فائدے ہمیں حاصل ہوتے رہیں۔ تو ان سب نے کہا کہ نہیں تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، اب کیا کیا جائے؟ تو معاذ اللہ اس کے شیطانی ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام پر کچھ تہمت لگا دیتے ہیں اور ان کو بدنام کر دیتے ہیں، تو نہ یہ پھر بعد میں کچھ شرع احکام لا سکیں گے اور نہ ہم اس قسم کی آزمائشوں میں مبتلا ہوں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، صحیح ہے، یہ کرنا چاہیے، اب کیا کریں؟ تو بعضوں نے مشورہ دیا اور خود اس کے ذہن میں بھی آیا کہ معاذ اللہ کسی عورت کو تیار کر کے موسیٰ علیہ السلام پر تہمت کا سامان کیا جائے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیلی کلام اگلے پروگرام میں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔